السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہوں گے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو سامنے آپ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ میری زندگی کی ایک اچیومنٹ ہے۔ میں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کو اور اس اچیومنٹ کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایوارڈ صرف ایک ایوارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیچر کی محنت ہے۔ بینگ اے ٹیچر جو جس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جس میں بہت زیادہ لگن دکھانی پڑتی ہے۔ میں صرف ٹیچر ہی نہیں تھی، بلکہ ٹیچنگ میرا پیشن تھا۔ میں نے کسی ایک دن بھی اس ذمہ داری کو بوجھ سمجھ کے ادا نہیں کیا تھا۔ ہر دن میں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھی، ہمیشہ اسی جذبے کے ساتھ اپنی کلاس روم میں گئی، اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیا کہ ان کو کچھ سکھانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو ایک لفظ بھی سکھا گئی اور وہ مجھ سے کچھ بھی سیکھ گئے، تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ استاد سبھی ہوتے ہیں، لیکن بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے بہت سے جذبات ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ہمارے سینئر سے ڈانٹ سننے کو بھی مل جاتی ہے، لیکن اس ڈانٹ میں بھی ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بہت سے ایموشنز ہمارے بچوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس وقت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں، ان کے معصوم چہروں میں ان کا پیارا سا مستقبل۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر ان میں سے ہی کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پائلٹ بنے گا، کوئی فوج میں جائے گا اور ہمارا نام روشن کرے گا، ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا۔ بہت محنت کی ہے اس کے لیے، بہت لگن کی ہے میں نے اس کے لیے، ایک ایک بچے پہ میں نے محنت کی ہے۔ اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ میں نے ہر دن بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن میں نے ہر دن بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ اس ایوارڈ سے میری بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ اس اچیومنٹ کے پیچھے میری بہت انتھک محنت ہے، صرف میری ہی نہیں، ہر ٹیچر کی۔ استاد کو واقعی روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو بچوں کو پیدا نہیں کرتے، لیکن روحانی ماں باپ کی صورت میں وہ ان بچوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھتے ہیں، اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی جب مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شاید اللہ میری لگن اور میری محنت سے واقف تھا۔ میں بہت زیادہ ہیپی ہوں، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دنیا میں محنت کرنے سے اور کنسسٹنسی کرنے سے آپ ہر کام اچیو کر سکتے ہیں، آپ اپنی منزل کو اچیو کر سکتے ہیں۔ زندگی کے موڑ پر آپ کسی بھی کام میں ہو، آپ کسی بھی شعبے میں ہو، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ محنتی ہیں، اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں، آپ ہر دن سیکھتے ہیں۔ زندگی میں اور زندگی کے راستوں میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں، لیکن رک جانا زندگی نہیں ہے، چلتے رہنا ہی زندگی کا نام ہے۔ اس ایوارڈ کے پیچھے صرف میری کوشش نہیں تھی، اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی انتھک کوشش تھی، جنہوں نے مجھے سنوارا، جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، جنہوں نے مجھے قدم قدم پہ گائیڈ کیا، جس میں میری کوآرڈینیٹرز، میرے سینئر اسٹاف ممبرز، ہماری پرنسپل، ہمارے چیئرمین صاحب، سب موجود تھے۔
مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی فخر ہوتا ہے کہ میں دی اوریل اسکول سے جڑی. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تربیت ایک بہت خوبصورت دل رکھنے والے، صاف نیت رکھنے والے انسان نے کی. کسی باپ سے کم نہیں ہے وہ، جن کا نام میاں ذکاء الرحمن ہے. میں بہت خوش ہوں، میں بہت زیادہ گریٹفل ہوں اپنی اسکول کی پرنسپل کا، میم عطیہ تبسم کا، میم شہناز کا، میری تمام کوآرڈینیٹرز کا، جن سے مجھے بہت پیار ملا ہے، جنہوں نے میری غلطیوں پہ بھی مجھے بہت پیار سے سمجھایا. مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کی اپرچونیٹیز ملتی رہیں، مجھے موقع ملتے رہے. یہ صرف ایوارڈ نہیں ہے، یہ میری زندگی کی خوبصورت اچیومنٹ ہے. یہ ایوارڈ جب جب میرے سامنے آتا ہے، میری دل میں میری ماضی کی، اس اسکول کے ساتھ جڑی ہوئی محبت کی، ان کے اسٹاف کی، میرے بچوں کی، اسکول کے بچوں کی، میری کلاس کے بچوں کی، سب کی یادیں جڑی ہوتی ہیں. اور وہ محنت، وہ تھکن، وہ پسینہ، وہ کچھ سیکھنے سکھانے کا جذبہ، ہر چیز مجھے یاد آ جاتی ہے. الحمدللہ. اور میرا یہ لاسٹ آپ کو پیغام ہے کہ آپ بھی محنت کریں. اگر زندگی میں آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا بھی پڑے گا، آپ بار بار گریں گے بھی، لیکن آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ محنت کرنے سے آپ سیکھیں گے، آپ کو کامیابی کے موقع فراہم ہوں گے. جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ مکمل ہو چکا ہے، اس نے سب کچھ سیکھ لیا ہوا ہے، اس کی گروتھ وہیں پہ رک جاتی ہے. کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں، آپ سب سے سیکھتے ہیں. اگر سب لوگ سب کچھ نہیں جانتے، لیکن وہی سب لوگ کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں یا آپ کو سب کچھ آ گیا ہوا ہے. نہیں، ہم سب ایک لرننگ پروسیجر میں ہوتے ہیں، ہم سب سیکھنے کے پروسیجر میں ہوتے ہیں، اور ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں کو اپنی طاقت بنانا ہے، نہ کہ کمزوریاں. اللہ حافظ. بتائیے گا مجھے کیسی رہی آپ کو میری باتیں، کیسی لگی میری باتیں.